آج ہماری حدیث نمبر 13 پر ہیں ہم، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بابن، یہ باب ہے من الایمان۔ من الایمان، من سے ایمان، ایمان میں سے ہے ان یہ کہ یحب کہ محبت کی جائے۔ ان جب آ جاتا ہے نا کسی کو، اگر تھوڑی سی گرامر آ رہی ہو اس لیے میں ان کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع سے پہلے ان آتا ہے تو یہ دونوں مل کر ایک مصدر بناتے ہیں۔ یعنی مصدر کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں کھا رہا ہوں یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، میں کھاؤں گا یہ فعل ہے، کھانا کھانا یہ مصدر ہے، میں لکھ رہا ہوں یہ فعل ہے، لکھنا یہ مصدر ہے۔ یہ کام کا نام جو ہوتا ہے، کسی بھی فعل کا نام ہوتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں عربی میں۔ تو جب فعل مضارع کے آگے ان آ جاتا ہے تو ان یحب، تو یہ مصدر بن جاتا ہے کہ محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس کو اگر ہم ان یہ کہ یحب وہ محبت کرے، لیکن اگر ہم اس کو گرامر کے لحاظ سے سمجھے تو محبت کرنا، ایمان میں سے ہے محبت کرنا، پسند کرنا، لی اخیہ، لیے واسطے، اخی بھائی، تو اس اپنے بھائی کے لیے، اور مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں آپس میں، تو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ماں جو یحب وہ محبت کرتا ہے، جو پسند کرتا ہے وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنی ذات کے لیے۔ تو یہ باب ہے، ٹھیک ہے، باب کی ہیڈنگ ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ امام بخاری باب کیوں باندھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ امام بخاری حدیثوں پر باب باندھتے ہیں جو کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور باب کے ذریعے امام بخاری اپنی سوچ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب میں اس حدیث کو کس سوچ کی بنا پر میں یہاں پر رکھ رہا ہوں، اس میں مجھے کیا فائدے نظر آئے، اس حدیث میں مجھے کیا کیا مسائل نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں اس باب کے اندر اس کو رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے امام بخاری کسی ایک حدیث کو مختلف جگہوں پر لاتے ہیں اور مختلف باب باندھتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ایک حدیث سے اگر ایک سے زیادہ مسائل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر امام بخاری اس کو مختلف ابواب کے اندر اس حدیث کو دہراتے ہیں۔ اور یہ جو باب باندھنا ہے امام بخاری کا، یہ ایک حدیث کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک عام آدمی باب پر بہت غور نہیں کرے گا، جو بخاری کی حدیث لے کے بیٹھے گا پڑھنے کے لیے وہ اتنا غور و فکر نہیں کرے گا، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے، جو کہ بخاری کو سیکھ رہا ہے، جو سمجھنا چاہ رہا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان پر غور کرے گا۔ تو باب پر غور کرنے سے ہمیں بہت سے فائدے نظر آتے ہیں، کیونکہ امام بخاری بہت ہی فقیہ آدمی تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذہانت دی تھی، فقاہت، دین کی سمجھ دی تھی۔ تو جب وہ اپنی غور و فکر کے بعد باب باندھتے ہیں تو ایک طالب علم کے لیے ایک طرح سے دروازے کھلتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے۔ اسی وجہ سے اس کو باب دروازہ، ان کے جتنے ابواب ہیں وہ کیا ہیں؟ دروازے ہیں ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس حدیث میں ہمیں کیا کیا فائدے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اب ہم باب پر غور کرتے ہیں۔ باب کیا باندھا ہے انہوں نے؟ من الایمان، ایمان میں سے ہے۔ دیکھیں اگر ہم عربی جو ذرا کا گرامر جانتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ من الایمان ایک جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ عربی جملے کا قاعدہ کیا ہے کہ اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے، اور من الایمان جو ہے وہ اسم سے نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب ایک چیز اپنے قاعدے کے مطابق نہیں ہوتی، عربی زبان میں کوئی انسان ہمیں کوئی چیز لکھ کر دیتا ہے اور وہ عربی کے قوانین سے ہٹ کے ہوتی ہے تو انسان اس پر غور کرتا ہے، ایک طرح سے فلیگ لگا ہوا ہے یہ کہ چل یہاں پر کیوں امام بخاری نے کیوں یہاں پر
من الایمان کو پہلے کیا ہے، ورنہ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو یعنی من الایمان کو آخر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فلیگ اٹھا، ٹھیک ہے۔ اب علماء نے اس کے بارے میں بہت سی ڈسکشن کی کہ امام بخاری نے یہاں من الایمان کو مقدم کیوں کیا ہے، تو میں اس کی وجوہات کچھ آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، ایک وجہ اس میں یہ آتی ہے کہ جب جملے میں اس طرح سے اس کو جار اور مجرور کہتے ہیں، اب میں بہت زیادہ گرامر بول رہی ہوں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، بعض لوگوں کو آتی ہوتی ہے گرامر تو ان کو فائدہ ہوگا کہ جب جار اور مجرور کو اسم سے پہلے کر دے جملے میں، اور من الایمان کیا ہے، جار اور مجرور ہے، تو اس سے ایک تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ حصر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور بات نہیں، اس یعنی کہ اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، یہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوا، حصر کا فائدہ ہوا، یعنی کہ جن علماء نے یہ کہا کہ حصر کا فائدہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خصوصیت ہے، اس طرح سے محبت کرنا اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، جیسے کہ انسان جو بھی کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، خیر میں سے جتنی خیر اسے مل رہی ہے وہ چاہے کہ میرے بھائی کو بھی وہی خیر ملے، تو یہ خوبی، یہ چاہت جو ہے، یہ صرف ایک ایمان ہی کی وجہ سے انسان کے اندر آ سکتی ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ دیکھیں، انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ انسان کے اندر خود غرضی ہے، شح ہے انسان کے اندر۔ جب شوہر اور بیوی کے مسائل بتائے سورہ بقرہ میں تو کہا کہ انسان کے اندر شح رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ خود غرضی ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے بہتری چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم شوہر اور بیوی کے معاملے میں دھیان رکھو کہ تمہاری جو نیچرل خود غرضی ہے وہ اوور کم نہ ہو جائے اور تم اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادتی کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا، الہاکم التکاثر، تم کو ہلاک کر دیا تکاثر، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش نے، یعنی ایک دوسرے سے تم آگے بڑھنا چاہ رہے ہو، اولاد میں، مال میں، رتبے میں، یعنی جو بھی دنیا کی بڑائیاں جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ایک تمہارا اقتدار ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری مالی نعمتیں ہیں، تم ایک دوسرے سے مقابلے کرتے کرتے تم کو ہلاک کر دیا، تم کو غافل کر دیا تمہاری اس نیچر نے کہ تم موت تک پہنچ گئے۔ تو گویا کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبے فطری طور پر ہیں، خود غرضی کرنا، اپنے لیے زیادہ چاہنا، مطلب حسد ہے، تکبر ہے، یہ ساری چیزوں کے سیڈز ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جب اس کو زیادہ ملتا ہے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے دوسروں سے۔ ظاہر انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح حسد ہے کہ دوسروں کے زیادہ نعمتیں دیکھ کر انسان کے اندر ایک جلن اور کڑن آ جاتی ہے کہ اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ یہ سارے جذبے جو ہیں یہ انسان کے اندر فطرت میں موجود ہیں، اس کے سیڈز موجود ہیں، لیکن اس طرح اپنے آپ کو خیر خواہی اس حد درجے کی پیدا کرنا اپنے اندر کہ نہیں، میرے ہر مسلمان بھائی کو وہ خیر ملے جو مجھے خیر ملی ہے، تو یہ بہت ہی، یعنی کہ اسٹرگل کے بعد یہ ایمان، انسان کا ایمان اللہ پر ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ایک دن، اور مجھے جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اور میری جب نعمتیں ملی ہیں تو مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھوں۔ جو ایمان انسان کو ان چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں سے، ایمان جتنا ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم لوگوں سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ سے امید رکھیں گے۔ تو جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ خیر خواہی کر سکے گا، اس کو پھر اس کے دل میں نہ
بڑا بننے کی خواہش ہوگی، نہ اس کے اندر حسد ہوگا. اور یہ جو خصوصیت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو یہ جو ہے بالکل ہی جیسے جس انسان کا دل بالکل حسد سے، بغض سے، تکبر سے پاک ہوگا وہی ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بائی نیچر انسان ایسا نہیں کرتا. تو اس وجہ سے من الایمان کو آگے کر کے امام بخاری نے یہ اشارہ دیا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ہی تم ایسا کر سکتے ہو، ایمان ہی یہ خصوصیت پیدا کرے گا تمہارے اندر. گویا کہ جتنا زیادہ ایمان ہے اللہ پر اتنا زیادہ یہ خصوصیت انسان کے لیے آسان ہوگی. تو ایک تو فائدہ یہ ہوا من الایمان کا. دوسرا علماء نے یہ کہا کہ من الایمان کو مقدم کیا ہے تو اس سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس قدر خیر خواہی کا جذبہ رکھنا کہ جو کچھ انسان اپنے لیے پسند کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، یہ تمام اچھے اخلاق کی جڑ ہے. یعنی کہ اس خصوصیت کو اہمیت دینے کے لیے کہ یہ ایک جڑ ہے، یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو کہ انسان کے ایمان کو فائدہ دیتی ہے، ایمان کو انسان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتی ہے جو کہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ یعنی کہ پہلی بات یہ تھی کہ ایمان کی وجہ سے یہ خصوصیت پیدا ہوگی. دوسرے علماء نے یہ کہا کہ یہ خصوصیت اتنی بڑی ہے کہ اگر جو اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے اسی کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان کمزور ہے اگر جو انسان یہ نہیں کرتا. اور امام بخاری کا یہی مقصد ہے ابواب باندھنے کا. حالانکہ دیکھیں اس سے پیچھے والی جو خصوصیت تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس میں من الایمان کو مقدم نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ بھی بہت ہی بڑی کوالٹی تھی لوگوں کو کھانا کھلانا. اسی طرح اس حدیث کے بعد جو حدیث آئے گی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے. اب وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اس میں من الایمان کو مقدم نہیں کیا. کیوں؟ تو دیکھیں اس میں واللہ عالم، لیکن اس میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو انسان کو جب دین کی سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے تو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ایک انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، ایمان کے سارے کام کر رہا ہے، تو وہ اسی لیے کرتا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اور پھر وہ اس محبت کو بڑھاتا رہتا ہے اپنے اچھے کاموں سے، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ خصوصیت چونکہ اسٹرگل اور محنت کے بعد آتی ہے، اس وجہ سے اس میں امام بخاری نے اس میں مبالغہ کیا ہے. من الایمان جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ مبالغہ پیدا کیا ہے، حصر پیدا کیا ہے، زور دیا ہے اس بات پر. تو بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے. باقی تو واللہ عالم، یہ تو سارے غور و فکر کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. امام بخاری نے تو اپنا کام کر دیا، چلے گئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے دل کو کھولے اور جس کو سمجھ آئے گی جتنی، اتنا اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو باب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے کہ باب میں ہے کہ ایمان میں سے ہے کہ محبت کرے انسان، پسند کرے دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اچھا، اب حدیث میں ہے حدثنا، ہم سے بیان کیا، مسدد، امام بخاری سے بیان کیا کس نے؟ مسدد نے. اور مسدد جو ہے وہ امام بخاری کے استاد ہوئے، ٹھیک ہے. مسدد نے کہا حدثنا یحییٰ نے ہمیں بیان کیا. تو یحییٰ کا نام ہے ابن سعید القطان، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام ہے ابن سعید القطان. تو یحییٰ نے پھر آگے کس سے بیان کیا؟ ان شعبہ سے. یہاں پر یہ دھیان دیکھیں یہاں پر حدثنا آیا ہے، یہاں پر ان آیا ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس پر ابھی بات کروں گی آپ کو، لیکن یہ کیا ہے؟ سب حدیث بیان کرنے کے طریقے ہیں. اخبرنا، حدثنا، پھر عن، ٹھیک ہے. تو شعبہ سے
یحییٰ نے شعبہ سے بیان کیا، عن قتادہ، انہوں نے قتادہ سے بیان کیا. تو قتادہ کون تھے؟ مشہور تابعی تھے. تو قتادہ جو تھے وہ مشہور تابعی تھے. تابعی کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہوگا انشاءاللہ. تابعی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا. ٹھیک ہے، کس کا زمانہ پایا؟ کس سے علم سیکھا؟ تابعین نے صحابہ کرام سے. ماشاءاللہ، انہوں نے صحابہ کرام سے کے شاگرد تھے. جو تابعی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ڈائریکٹ علم سیکھا ہوتا تھا. تو قتادہ مشہور تابعی میں سے ہیں. انہوں نے عن انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حدیث بیان کی. تو حضرت انس جب 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی، ان کی والدہ مدینہ میں تھیں. وہ آپ کے ننیحال کی آپ سے کچھ ان کا رشتہ داری بھی تھی. تو وہ اپنے بیٹے انس کو لے کر آئیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہیں، اس کی عمر 10 سال ہے، ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو آپ ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی خدمت کی، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، برکت کی. تو انہوں نے بڑی عمر پائی اور ان کے کئی اولاد، بہت ساری اولاد ہوئی ان کی. تو حضرت انس جو تھے یہ یہاں کے راوی ہے اس حدیث کے. ٹھیک ہے، ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی. ٹھیک ہے، لیکن اب امام بخاری نے کیا کیا ہے دیکھیں، یہاں تک ایک سند پوری کی. ٹھیک ہے، مسدد، یحییٰ، شعبہ، قتادہ اور انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. پھر لیکن متن نہیں شروع کیا امام بخاری نے، اور دوسری سند شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو دوسری سند کیا ہے؟ وعن حسین المعلم. دوسری سند جو ہے وہ یہاں تک تو سیم ہے، مسدد اور یحییٰ تک سیم ہے. ٹھیک ہے، پھر یحییٰ نے دوسری سند میں حسین المعلم سے بیان کیا، یعنی کہ یحییٰ جو ہیں انہوں نے اپنے 2 استاد سے یہ حدیث سنی اور مسدد اپنے شاگرد کو سکھائی، مسدد نے امام بخاری کو سکھائی. ٹھیک ہے، تو دوسری سند ہے حسین المعلم، جن کا پورا نام ہے ابن زکوان. اور یہ سارے جو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ بصری ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، بصرہ کے عالم علماء ہیں یہ سارے. تو انہوں نے کہا، حسن المعلم نے کہا حدثنا قتادہ. دیکھیں حدثنا قتادہ، وہاں پر کیا تھا؟ عن قتادہ، یہاں پر حدثنا قتادہ. تو گویا کہ جو حسین تھے انہوں نے حدثنا کے کہہ کر حدیث بیان کی، اور جو شعبہ ہیں انہوں نے ان سے بیان کی تھی. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو کہا کہ ان اور حدثنا یہ سارے طریقے ہیں جس سے راوی حدیث بیان کرتے تھے، اور اس سے سننے والے کو پتہ چلتا تھا کہ یہ راوی نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر ڈائریکٹ ان سے حدیث سنی ہے، یا انہوں نے، جیسے جب حدثنا کہا جاتا ہے تو بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں آپ سے کہوں مجھے نصرت نے یہ کہا. اب نصرت، اس کا آپ حدثنا نصرت، اگر میں ایسے کہوں گی تو آپ لوگ کیا سوچیں گے کہ اچھا نصرت اور میں ایک جگہ بیٹھے تھے اور میں نے سنا ان سے یہ کہتے ہوئے، یا انہوں نے مجھے حدیث پڑھتے ہوئے سنا، حدثنا. لیکن جب کوئی ان سے بیان کرتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے میں اردو میں کہوں کہ ان سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی نصرت سے کہا جاتا ہے یہ، یعنی کہ اب اس سے واضح نہیں ہوتا
کہ نصرت نے مجھے ڈائریکٹ کہا تھا یا مجھے کسی اور نے کہا، انہوں نے کسی اور سے کہا تھا اور مجھے کسی اور نے بتایا. یعنی کہ حدیث کی زبان میں، سند کی زبان میں ان کی ویلیو کم ہے. ٹھیک ہے، جو حدیث ان سے بیان کی جاتی ہے علماء اس کو پریفرڈ نہیں کرتے اگر حدثنا والی حدیث آ جائے تو. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہر راوی حدثنا کہہ کر بیان کرتا ہے تو وہ بہت اعلیٰ سند ہوتی ہے، جبکہ جب ان سے بیان کیا جاتا ہے تو اس حدیث کی جو مضبوطی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے علماء کے نزدیک. تو امام بخاری نے یہاں پر ہمیں، چونکہ امام بخاری نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اصل میں پہلی سند والی حدیث بیان کی ہے. ٹھیک ہے، متن جو ہے یہ پہلی حدیث کا ہے، لیکن اس حدیث کو سہارا دینے کے لیے کہ دیکھیں میری حدیث جو ہے میں سنا رہا ہوں وہ مضبوط سند سے ہے، حالانکہ یہاں پر ان ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس دوسری حدیث جو انہوں نے سنی تھی جس میں حدثنا تھا تو اس کو بھی ساتھ لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری کی ایکسٹریم احتیاط کا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ امام بخاری نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اپنی احادیث کو مضبوط سے مضبوط سند کے ساتھ پیش کریں تاکہ لوگوں کو ان کی صحیح ہونے میں کوئی شک نہ ہو. تو اس وجہ سے دونوں سند مینشن کر دی یہاں پر. تو آئی ہوپ کہ سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو. میں نے لکھا ہے آپ کے لیے امام بخاری سے مسدد نے یحییٰ سے لی، تو یحییٰ نے ان کہہ کر شعبہ سے بتایا اور شعبہ نے ان کہہ کر قتادہ سے بتایا. دوسری سند میں امام بخاری نے مسدد سے سنا، پھر انہوں نے یحییٰ سے، پھر انہوں نے حسین معلم سے، اور حسین معلم نے حدثنا کہہ کر قتادہ سے بیان کیا. تو یہ والی جو سند ہے اس میں تابعی سے حدثنا کے صیغہ استعمال ہو کے وہ زیادہ مضبوط ہو گئی اس سے، یعنی اس سند نے اس سند کو زیادہ مضبوط کر دیا. تو یہ کیوں ہم کیوں سب کچھ سوچ رہے ہیں، ہم اس پر کیوں غور و فکر کر رہے ہیں، ہم اتنا کیوں سند کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ انشاءاللہ جب ہم حدیث سیکھ رہے ہیں تو پہلی بات ہمارے دل سے کبھی شک نہ آئے کہ ہم نے امام بخاری کی کتاب سے یہ حدیث پڑھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہو کہ انشاءاللہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ہم جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو عمل کے لیے ہم اس رضامند کریں گے. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا مضبوط، جہاں شک ہوتا ہے وہاں پر انسان پورے دل جمعی سے اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن اب یہاں شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، یہاں پر بہت اہم ہمیں ایک بات بتائی، تو گویا اب ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زور دے کے ہمیں پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے سند پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسے نہ لیں کہ سند سے میں بوجھل ہو جاتی ہوں یا مجھے پرابلم ہوتا ہے سمجھ، اتنا ساری تعلیمات، اتنی سارے مجھے نالج ایکسٹرا میرے لیے بھاری ہو جاتی ہے. اسے کبھی نہ سمجھے، بلکہ اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کریں کہ سند پر غور کریں، ایک ایک نقطے پر غور کریں، باب پر غور کریں، کیونکہ جتنا ہمارے اندر بات غور و فکر کی عادت آئے گی اتنا زیادہ ہم اس تحقیق کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اور جتنا زیادہ تحقیق کے بعد علم آیا ہوگا اتنا زیادہ ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا، اور ہم دوسروں کو بھی یقین کے ساتھ بتا سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، اب حدیث کا متن شروع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، یؤمنو، نہیں ایمان لاتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحبا، کہ وہ محبت کرے، لأخیہ، اپنے بھائی سے، ماں، یعنی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، ماں جو، یحبو، وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنی ذات کے لیے. تو یہاں پر ماں جو ہے نا، لفظ ماں، یہ
یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ماں اور من آ جائے تو گویا کہ کوئی بھی چیز اس کی جگہ ریپلیس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے اوپن کارڈ ہے کہ یہاں پر دنیا کی کوئی چیز ڈال دیں کہ دنیا کی چیزیں، جیسے مجھے بڑا گھر پسند ہے، مجھے بڑی اچھی گاڑی پسند ہے، مجھے اچھا لباس پسند ہے، مجھے دنیا کی مال و دولت پسند ہے، تو وہ بھی آ گیا اس میں. اچھا، مجھے اچھا علم ملے، اللہ کی طرف سے مجھے دین کا علم ملے، تو یہ بھی اس میں آ گیا. اچھا، مجھے اللہ کی طرف سے اچھی پاکیزہ صاف ستھری زندگی ملے، عزت والی زندگی ملے، تو یہ بھی اس میں آ گیا. مجھے اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خیر مل جائے تو یہ بھی اس میں آ گیا. مجھے اللہ کی طرف سے جنت مل جائے تو یہ بھی آ گیا. الحمدللہ. یعنی ماں کی جگہ آپ کچھ بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے کہ مجھے جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے اچھے دوست ملے، مجھے عزت کے ساتھ لوگ مجھ سے بات کریں، مجھ سے محبت کریں، میرے پاس پاکیزہ اچھی زندگی ہو، اچھی چیزیں ہوں، میری اولاد میرے لیے اچھی ہو، تو پھر انسان کیا کرے کہ یہ سیم چیز اسی پیمانے پہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دیکھے اور ان کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرے. دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کا دل اتنا کھلا ہو، اس کے اندر اتنی خیر خواہی ہو کہ وہ بالکل اتنا اپنے لیے، یعنی جتنا اپنے حقوق چاہتا ہے اتنے ہی وہ دوسروں کے حقوق دے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایون اگر ہم شوہر اور بیوی کو بھی دیکھ لیں، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے سیم کوشش کرتے کہ جو میری بیوی میرے لیے یہ کرے، میرا شوہر میرے لیے یہ کرے؟ کیا ہم ہمیشہ ہمارے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کے لیے وہ کروں جو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے کرے؟ یا شوہر اس طرح سوچتا ہے؟ بہت کم جوڑوں میں اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی. اسی طرح عام مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، مگر اچھا اخلاق سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بہت کم ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے. لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان ناقص ہے. اگر تمہارے اندر یہ چیز ہے تو پھر تمہارا ایمان یہ چیز نہیں ہے، تو پھر یہ خیر خواہی نہیں ہے تمہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو پھر تمہارا ایمان ناقص ہے. یعنی کہ دیکھیں، ناقص ایمان تو پھر ڈرنے والی بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر ہم سمجھتے ہمیں ہماری نمازوں کا حساب دینا پڑے گا، لیکن کیا ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملات کے بارے میں، ہمارے اچھے اخلاق کے بارے میں حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ہم بد اخلاقی کریں گے دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، تو کیا حساب دینا پڑے گا اس کا؟ تو بے شک دینا پڑے گا، رائٹ. بلکہ دوسروں کے معاملات کا تو ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اگر ہم نے کسی سے زیادتیاں کی ہوگی تو وہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. جیسے اللہ کے حق میں کمی کی ہوگی ہم نے، تو شاید اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہمیں شاید اپنی رحمت سے معاف کر دے. ہم ہم عبادات کے کام کرتے ہیں تو ہماری جو گناہ ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حالانکہ گناہ کرنا اللہ کے حق میں کمی ہے، لیکن جب ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ دیکھیں، جب ہم اپنے حق تو چاہتے ہیں پورے، لیکن ہم دوسروں کے حق نہیں دیتے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہماری عبادات سے وہ گناہ نہیں معاف کرتا. ٹھیک ہے، وہ گناہ ایسے ہیں جو کہ ہمیں بندوں ہی کے ساتھ حساب ہوگا. اور لوگ جب پل صراط سے بھی پار کر لیں گے تو بھی کئی طرح پہ روک دیے جائیں گے کہ تم بندوں کے ساتھ سارے حساب تم کو چکانے پڑیں گے. اسی وجہ سے یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ خصوصیت بہت کانشیس ہونے کے بعد ہمارے اندر آتی ہے.
اور یہ اس خصوصیت کو لانا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی حدیثوں کے ذریعے ہمیں اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. تو بھائی صرف ایک ہم سمجھتے ہیں سارے مومن بھائی ہیں، لیکن کیا ہم واقعی میں سارے مسلمانوں کو بھائی سمجھتے ہیں اپنا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت میں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیثیں میں ایک دو آپ کو بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ لَتَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہوگے. یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے، جو پسند کرتا ہے، یعنی جو انسان پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر اس سے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرے. پھر دوسری جنت کے لیے دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد سے فرمایا اتحب الجنہ، کیا تجھے جنت کی پسند ہے، جنت کی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو پھر کیا کرو کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یعنی جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا حضرت ابو ذر کو کہ دیکھو میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم کبھی دو آدمیوں پر امیر نہ بننا اور کبھی کسی یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا. یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو بھی شخصیت تھی بہت ہی زاہد تھے، بہت عبادت گزار تھے، بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی کرنے والے تھے، لیکن ان کی شخصیت میں لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے کیا سمجھایا کہ تم اس چیز کی خواہش مت کرنا جو کوالٹی تمہارے اندر نہیں ہے، تم لیڈرشپ کی خواہش مت کرنا. تو اور سمجھانے کا یہ انداز دیکھیں کہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں یہ نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تم سے خیر خواہی کرتا ہوں، جتنی جو خیر میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہی خیر میں تمہارے لیے بھی چاہتا ہوں، اس لیے میں تم کو سمجھاتا ہوں. یعنی کہ جنت کا حصول، اللہ کی رضامندی، تو ایسے کام سے بچنا، ایسی ذمہ داری سے جو تم کو فتنے میں ڈال دے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس حدیث کا. مگر آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیر خواہ تھے اپنے صحابہ کرام سے، یہ ہمیں آپ کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے. اگر وہ دوسروں کی عزت اور توقیر کرے گا تو یقیناً اسے بھی احترام ملے گا. اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے پسند کیا جائے، میری تعریف کی جائے، میرے بارے میں اچھی بات کی جائے، تو پھر وہ کیا کرے کہ اپنے خیالات دوسروں کے لیے بھی اچھے کر لے. ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے دل میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، فلاں کے اندر یہ ہے. ہم کبھی بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں کے اندر یہ خوبی ہے؟ یہ بہت کم ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے اندر ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کی منفی چیزوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل میں. تو اگر ہم لوگوں کی منفی باتوں پر ہی نظر رکھیں گے تو پھر ہم کیسے لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے اچھے کلمات کہیں گے، ہمارے بارے میں اچھی رائے کریں گے؟ ہمیں وہی چاہیے جو ہم اب دوسروں سے چاہتے ہیں، وہی کرنا چاہیے دوسروں سے. ہمیں تاریخ میں مثال ملتی ہے ایسی برادرہڈ کی، ایسے بھائی چارے کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہاں ملتی ہے ہمیں یہ بھائی چارے کی ایسی مثال، جہاں پہ
لوگ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جانیں، اپنے گھر، اپنا مال، ہر چیز شیئر کر رہے تھے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ میرے بھائی کے پاس ہو جائے. یہ کب ہوا تھا؟ انصار اور مہاجرین کی مثال ہمیں ہے کہ جب مہاجرین آئے تو انصار نے اپنے گھروں کو کھول دیا کہ یہ لو، آدھا تمہارا آدھا میرا. یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ 2 بیویاں ہیں تو کہا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم ایک سے شادی کر لو. یعنی کہ کین یو امیجن ان لوگوں کے دل ایمان کتنے مضبوط تھے ان کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل برابر سے کھول کے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے سارا کچھ تم لے لو، آدھا آدھا میرا آدھا تمہارا. مسلمان جو ہے دیکھیں آج مسلمانوں میں بہت کمی ہے اس چیز کی. اللہ تعالیٰ نے جو مومن جو مسلمان گزر گئے جو صحابہ کرام کی مثال تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی قرآن میں سورہ حشر میں، وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کی ترجیح دیتے ہیں. تو ہمارے اندر وہ اخلاق تو قریب سے بھی نہیں گزرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمان اگر ایسے بن جائے تو ہماری امت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ پھر ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اصلاح کرے اور ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا کرے. دیکھیں کبھی کوئی حدیث صرف علمی نقطۂ نظر سے نہ پڑھے، اس طرح سے پڑھے کہ جو پڑھے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، صحیح علم وہی ہے جو انسان کے اندر اثر کرے. تو اگر اپنا جائزہ لیں اور اگر ہمارے اندر کہیں سے کمی کوتاہی ہے تو اس کو انشاءاللہ پورا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک نمونہ بن جائیں خیر خواہی کا اور لوگوں کے لیے بھلائی کا انشاءاللہ. تو آمین. ہماری حدیث مکمل ہوئی. جزاک اللہ خیر.